بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے ویڈیوز میں احرام، میقات اور حج کس کس پر واجب ہوتا ہے ان سب پر گفتگو رہی تھی۔ آج ہم عمرے کا طریقہ دیکھنے والے ہیں۔ عمرے کے طریقے کے بارے میں گفتگو رہے گی۔ تو عمرے کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ اگر ان 3 ارکان میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے تو عمرہ درست نہیں ہوتا ہے۔ پہلا رکن ہے نیت، دوسرا رکن ہے طواف اور تیسرا رکن ہے سعی۔ اب ان کی ہر ایک کی تفصیل آگے انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اور عمرے کے واجب بھی ہوتے ہیں۔ حل سے نیت کرنا، اب یہ حل سے نیت کیا ہوتی ہے پچھلے ویڈیوز میں آپ کو بتلا دیا تھا۔ اور ایک اور واجب ہے حلق کرنا۔ اور عمرہ ویسے تو ہر وقت جائز ہوتا ہے، لیکن پے در پے یعنی ایک عمرے کے بعد پھر دوسرا عمرہ کرنا، مسلسل بغیر گیپ کے عمرہ کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں اس کی تکرار بھی جائز ہوتی ہے، بلکہ مستحب ہوتی ہے، باعث ثواب ہوتی ہے، کیونکہ رمضان میں بار بار عمرے کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں تو باب السلام سے داخل ہونا سنت ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ و باللہ و من اللہ و الی اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے بعد جب آپ کی بیت اللہ یعنی کعبے پر نظر پڑے تو کعبہ شریف کو دیکھتے ہی آپ کو مسنون دعائیں ہیں جو میں یہاں پر دے رہا ہوں وہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر مسنون دعائیں بھی اگر آپ پڑھنے کے علاوہ اور بھی کوئی دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں اس وقت قبول فرماتا ہے۔ اب جو عمرے کا پہلا رکن ہے نیت، اس کے بارے میں پچھلے ویڈیوز میں تفصیل گزر چکی ہے۔ آج ہم دوسرا رکن سے گفتگو اپنی شروع کرتے ہیں، طواف سے۔ لیکن طواف کے بارے میں بات چیت کرنے سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کے کونوں کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ 4 کونے ہوتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کے، 4 ارکان ہوتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کے۔ جہاں سے آپ اپنا طواف شروع کرتے ہیں وہ رکن اسود ہوتا ہے۔ اس کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو رکن اسود کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا کونا آتا ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا کونا رکن شامی کہلاتا ہے، اور اس کے بعد کا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ تو رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کا حصہ قبولیت دعا کے لیے خاص ہے۔ جب آپ طواف کر رہے ہوں تو یہ 2 حصوں کے درمیان خاص دعائیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جب آپ طواف کے لیے آئیں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حجر اسود کے بالکل روبرو ہو جائیں، حجر اسود کی طرف آپ کا چہرہ کر لیں اور بسم اللہ واللہ اکبر کہیں، اور کہہ کر حجر اسود کے اگر آپ قریب ہیں تو اس کو چوم لیں، اور اگر قریب نہیں ہیں تو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو چوم لیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے، آپ بہت دور ہیں، ہجوم زیادہ ہے، ازدحام زیادہ ہے، تو آپ دور سے حجر اسود کو اشارہ کر دیں اور اپنا طواف بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور طواف کرنا شروع کر دیں۔ طواف جب آپ شروع کریں گے تو آپ کعبۃ اللہ شریف کو اپنی لیفٹ سائیڈ رکھیں گے، اور اگر آپ کو ہجوم کی وجہ سے حجر اسود نظر نہیں آتا ہے تو حجر اسود کے مقابل دوسری جانب ایک ہری رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، آپ اس ٹیوب لائٹ کی لائن میں آ کر ٹھہر جائیں۔ حجر اسود کا وہی لائن ہوتی ہے، آپ وہاں سے اپنا طواف شروع کر سکتے ہیں۔ طواف کے چند شرائط بھی ہوتے ہیں، اب وہ شرائط کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ شرائط میں سے کوئی بھی شرط چھوڑیں گے تو آپ کا طواف درست نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہے نیت، طواف کی نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر دوسری شرط ہے اسلام یعنی مسلمان ہونا، پھر ایک اور شرط ہے عقل یعنی عقل والا ہونا، اس کے بعد شرط ہے ستر عورت یعنی وہ حصہ چھپانا جس کو عام حالت میں بھی کھولنے پر انسان مومن گناہگار ہوتا ہے۔
تو ویسے تو عورتیں اکثر کورڈ ہی رہتی ہیں، لیکن جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی سطر کی ان کو معلومات نہیں ہوتی ہے، تو وہ اکثر اپنی سطر کھلی رکھ لیتے ہیں۔ مرد حضرات کی سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک کے نیچے تک ہوتی ہے، ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہوتی ہے، لیکن اکثر مرد حضرات اپنی تہبند، احرام کی جو تہبند ہوتی ہے وہ ناف سے نیچے باندھتے ہیں، جبکہ آپ کی سطر جو ہے وہ ناف سے شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کو اپنی تہبند ناف سے تھوڑا اوپر باندھنی چاہیے، ورنہ اگر آپ کی سطر کھلی رہ جائے گی تو آپ کا طواف درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور شرط ہے دونوں حدث سے طہارت، حدث اصغر اور حدث اکبر، یعنی آپ باوضو آپ کو ہونا چاہیے، بے وضو نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی حالت میں بھی نہیں ہونا چاہیے جس حالت میں آپ پر غسل واجب ہوتا ہے۔ تو دونوں حالتوں سے آپ کو طہارت حاصل ہونی چاہیے۔ اور ایک اور شرط ہے اجتناب نجاست، یعنی نجاست سے دوری، نجاست سے بچنا آپ کو ضروری ہے۔ ہر قسم کی نجاست، چاہے پیشاب ہو یا پاخانہ ہو یا زیادہ مقدار میں خون ہو، اور بھی دوسری خے وغیرہ ہے، تو ان ساری نجاستوں سے آپ کو، زیادہ مقدار میں خے بھی جو ہے نجس ہوتی ہے، تو ان ساری نجاستوں سے آپ کو بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگلی شرط ہے فرض طواف میں دخول وقت۔ اب یہ جب آپ حج کریں گے تو حج کے جب ہم بعد طریقہ ڈسکس کریں گے، اس میں یہ طریقہ یہ شرط کی تفصیل آئے گی۔ اس کے بعد ایک اور شرط ہے بیت اللہ کو اپنی بائیں طرف رکھنا۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیت اللہ کو اپنی لیفٹ سائڈ رکھ کر آپ کو طواف کرنا چاہیے، اور 7 چکر لگانا بھی ایک شرط ہے، پے در پے، یعنی نان سٹاپ طواف کرنا چاہیے، بیچ میں گیپ نہیں آنا چاہیے، پے در پے کرنا چاہیے آپ کو۔ اور مثال کے طور پر اگر آپ طواف کر رہے تھے اور بیچ میں آپ کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو طواف دوبارہ پھر سے شروع کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ طواف ادا کر رہے تھے، مان لیجیے آپ نے 2 چکر کر لیے اور تیسرا چکر ادا ہوا تھا کہ فرض نماز شروع ہو گئی، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ فرض نماز ادا کر لیں، فرض نماز یا نماز جنازہ اگر کوئی آ گئی ہے تو نماز جنازہ ادا کر لیں، اور اس کے بعد جو آپ کا تیسرا چکر آدھا رہ گیا تھا اس کو، وہ آدھے کو چھوڑ دیں آپ، اور تیسرے کی پھر سے حجر اسود سے شروعات کریں۔ آپ جب نماز یا فرض نماز ہو یا نماز جنازہ ہو، اس کے لیے جب آپ اپنا طواف چھوڑتے ہیں، بیچ میں سٹاپ کرتے ہیں، تو آپ کو پچھلے جو آپ کے کمپلیٹڈ طواف ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک اور شرط ہے پاؤں سے چلتے ہوئے ادا کرنا، یعنی جو شخص قدرت والا ہوتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پیر سے چلتے ہوئے طواف ادا کرے، یہ بھی شرط ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد سنتیں بھی ہیں بعض طواف کی۔ سنت یہ ہے کہ حجر اسود کے پاس سے آپ کو شروع کرنا چاہیے، یہ بات میں نے آپ کو بتلا دی، اور آگے بڑھنا چاہیے، اور حجر اسود کے بالکل مقابل آپ کا پورا جسم ہو جانا چاہیے طواف شروع کرنے سے پہلے۔ جب آپ ایک چکر شروع کرنے سے پہلے آپ کو حجر اسود کے بالکل روبرو ہو جانا چاہیے، اس کو بوسہ دینا چاہیے، اور پھر جب آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا، دوسرے چکر کے وقت بھی آپ ایسے ہی کریں گے، پھر چومیں گے۔ اس کو استعلام کہتے ہیں، حجر اسود کو چومنے کو۔ تو اس طرح آپ کے 7 چکر ہوں گے، لیکن آپ 8 مرتبہ استعلام کریں گے، اور ہر مرتبہ استعلام کرتے وقت آپ بسم اللہ واللہ اکبر کہیں گے، اور درمیان میں جو بھی آپ مستحب دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا قرآن شریف کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو حصہ حجر اسود اور رکن یمانی کا ہوتا ہے اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا خاص ہے۔ اور بیت اللہ کے قریب سے طواف کرنا بھی سنت ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہیے مقام ابراہیم کے سامنے۔ اور ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پہلے پڑھنا چاہیے، اور پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل واللہ احد پڑھنا چاہیے۔ اور
پہلے 3 چکروں میں آپ کو رمل بھی کرنا چاہیے. رمل یعنی آپ اپنے قدم نزدیک نزدیک رکھیں گے اور تیز چلیں گے. یہ جو تیز چلنا ہوتا ہے قدم نزدیک رکھ کر، اس کو رمل کہتے ہیں. پہلے 3 چکروں میں آپ کو یہ کرنا چاہیے، اور اگر آپ پہلے 3 چکروں میں یہ کرنا بھول جائیں تو اگلے چکروں میں اس کی قضا کر سکتے ہیں. اور جو شخص مکہ شریف کا رہنے والا ہوتا ہے اس کو رمل کرنا سنت نہیں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اجتباع بھی کرنا چاہیے. اجتباع رائٹ آرم کو آپ کو کھلا رکھنا اجتباع کہلاتا ہے. یعنی احرام کو آپ بغل میں سے لے کے کاندھے پر اگر ڈال لیں گے تو یہ اجتباع کہتے ہیں، اس کو اجتباع کہتے ہیں. تو حالت طواف میں اجتباع بھی کرنا چاہیے، لیکن طواف کے باہر آپ کو اجتباع کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. اگر آپ طواف کی کوئی شرط چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی چکر پورا کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ طواف آپ کا جائز نہیں ہوگا، ایسا کرنا درست نہیں ہوگا. اب جب آپ طواف ادا کر لیتے ہیں تو آپ کو مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ زمزم وغیرہ پیٹ بھر کر پی لیں، اور اس کے بعد آپ باب الصفا سے نکل کر صفا کی پہاڑی کے پاس آ جائیں. یہ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا ایک پہاڑی ہے اور مروہ ایک پہاڑی ہے. ان دونوں کے درمیان آپ کو چکر لگانے ہوتے ہیں. شروعات صفا سے کرنی ہوتی ہے اور پھر مروہ کی طرف جانا ہوتا ہے، یہ ایک چکر ہوتا ہے. پھر مروہ سے نکل کر آپ کو صفا کی طرف آنا ہوتا ہے، یہ دوسرا چکر ہوتا ہے. پھر صفا سے نکل کر پھر مروہ کرنے آپ جائیں گے تو تیسرا چکر ہوگا. اس طرح آپ شروعات صفا سے کریں گے اور آپ کی جو انتہا 7واں چکر ہوگا وہ مروہ پر ہوگا. ہر بار جب آپ صفا پر آئیں تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف آپ پہلے تو صفا پر آپ چڑھ جائیں، اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کی طرف آپ کو رخ کرنا چاہیے، اور رخ کر کے آپ کو دعائیں وغیرہ کرنا چاہیے. تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر آپ کو 3 بار اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جو دعا ہے مستحب وہ میں یہاں پر آپ کو دے دوں گا پڑھنے کے لیے. اور جب آپ صحیح کریں تو آپ کو یہ شرائط کا بھی آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. چند شرطیں ہیں صحیح کی، وہ آپ کو پوری کرنی چاہیے. پہلی شرط ہے نیت ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد دوسری شرط ہے اسلام، مسلمان ہونا. اور تیسری شرط ہے عقل، اور اس کے بعد پے در پے کرنا ایک اور شرط ہے. یعنی بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صحیح کر کے 2 چکر کر کے رک جائیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی صحیح درست نہیں ہوگی، کنٹینیوس نان سٹاپ کرنا ہوگا. اور جو قدرت والا شخص ہوگا، جو چلنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کو پاؤں سے چل کر صحیح کرنا بھی ایک اور شرط ہے. تو ایک اور شرط یہ ہے کہ مقررہ وقت میں ادا کرنا، یعنی جو وقت جتنا لگتا ہے اتنے ٹائم میں اس کو ادا کر لینا چاہیے. اگر آپ 7 چکر سے تھوڑے کم بھی اگر کرتے ہیں صحیح میں تو صحیح درست ہو جاتی ہے، لیکن ثواب آپ کو کم ملے گا. اور اس کی چند صحیح کی سنتیں بھی ہے. اب سنتوں میں سے اگر آپ کوئی چیز چھوڑ دیں تو آپ کو ثواب ضرور کم ملے گا، لیکن آپ کی صحیح درست ہو جائے گی اگر آپ شرائط پورے کر لیں. تو سنت یہ ہے کہ آپ طہارت سے رہیں اور ستر عورت آپ کی پوری ڈھکی ہوئی رہے، اور طواف کے ساتھ ہی آپ کو صحیح ادا کر لینا چاہیے. طواف کرنے کے فوری بعد آپ کو صحیح ادا کرنا چاہیے، بیچ میں گیپ نہیں دینا چاہیے. یہ بھی ایک سنت ہے. اور صفا پر اتنا چڑھنا کہ کعبۃ اللہ شریف نظر آ جائے، یہ بھی سنت ہے. لیکن آج کل بیچ میں جو ہے تعمیرات ہونے کی وجہ سے نظر آنا تھوڑا مشکل ہے کعبۃ اللہ شریف. اور جیسا میں نے آپ کو بھی بتلایا، کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ کر 3 بار اللہ اکبر کہنا اور ذکر اور دعائیں جو یہاں پر پڑھنے کی مخصوص ہے وہ دعائیں کرنا چاہیے. اور جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں ایک مقام ایسا آتا ہے جو ایک بیچ میں 2 گرین ٹیوب لائٹس لگے ہوتے ہیں. ایک تھوڑا سا وقفہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو دوڑنا ہوتا ہے، ایک گرین ٹیوب لائٹ سے لے کر دوسری گرین ٹیوب لائٹ تک. تو یہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو یعنی میانہ روی کے ساتھ دوڑنا چاہیے ان دونوں گرین ٹیوب لائٹس کے درمیان، لیکن عورتوں کو دوڑنا نہیں چاہیے.
اور عورتوں کو صفا اور مروہ پر چڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہجوم یا ازدحام کی وجہ سے اگر آپ صفا پر نہیں چڑھ سکیں تو صفا پر اپنی ایڑی لگا دینا چاہیے، اور مروہ کی انتہا پر آپ کو اپنا پاؤں کی انگلیاں لگا دینا چاہیے۔ اب جب آپ نے صحیح کر لی تو صحیح کرنے کے بعد آپ کو یا تقصیر کرنا ہے، بال قصر کرنا ہے، یا سر منڈوانا ہے۔ اگر آپ حج متمتع کر رہے ہیں، تمتع کر رہے ہیں، متمتع ہیں آپ، اور آپ اس میں عمرہ بھی کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ ہدی نہ ہو تو آپ کو اپنے بال قصر کرنے چاہیے، یعنی ایک پوروں تک سر کے تمام بال آپ کو کترنے چاہیے، اور عورتوں کو بھی اسی طرح ایک چوٹی کا حصہ لے کر ایک پوروں تک بال کتر لینے چاہیے۔ اور اگر آپ صرف عمرہ ادا کر رہے ہوں تو تب بھی آپ قصر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اگر شیو بھی کرانا چاہیں اپنا سر سارا تو حلق کروانا بھی جائز ہے۔